میرے سارے بھائی میرے بچے غور سے سنیں گے، مومن تب تک ایمان کے درجات کو حاصل نہیں کرتا، کیونکہ ایمان کے درجات اللہ سے، اس کے رسول سے، اس کے حجت سے قریب کرتے ہیں۔ جتنا ایمان بڑھتا رہے گا اتنے ہی قریب ہوتے جائیں گے، جتنا ایمان کم ہوگا اتنے ہی دور ہوتے جائیں گے۔ توجہ، تو امام فرماتے ہیں جب تک شجاعت نہ ہو، ڈر خوف ہو، ایک جملہ کہہ رہا ہوں اس کو غور سے سنیے گا، اس بات پہ خاص توجہ چاہتا ہوں۔ عزیزان گرامی، کیوں گناہان کبیرہ میں ہے میدان جنگ سے نبی یا امام کو چھوڑ کے بھاگنا؟ کیوں گناہان کبیرہ میں؟ آپ نے بہت سے علماء سے گناہان کبیرہ سنے ہوں گے، یہ جو قرآن نے کہا اتنی شدید مذمت کی۔ توجہ، یہ چند افراد کا پہنچنا میرے لیے کافی نہیں، پیغمبر احد سے اگر کوئی چلا گیا یا کسی بھی میدان سے پیغمبر کو چھوڑ کے گیا، کیوں گناہان کبیرہ میں ہے؟ بھائی توجہ، یہ شرک نہیں ہے، انکار نبوت نہیں ہے، شراب خوری نہیں ہے، جوا نہیں ہے، پتہ نہیں لوگ کہاں ہیں، اتنے بڑے بڑے گناہان کبیرہ میں، یہ میدان جنگ سے بھاگنا گناہان کبیرہ میں کیوں ہے؟ پیغمبر کو چھوڑ کے میدان سے بھاگنا کیوں گناہان کبیرہ میں ہے؟ کیوں تمام علماء نے لکھا جو پیغمبر کو میدان میں چھوڑ کے بھاگے وہ گناہان کبیرہ میں، جب تک دوبارہ کلمہ نہ پڑھے توبہ قبول نہیں۔ کیوں؟ کیوں؟ دوبارہ سوال کر رہا ہوں، سوچتے رہیے گا۔ عزیزان گرامی، یہ اتنی تاکید کیوں؟ پیغمبر نے، اللہ نے قرآن میں اتنی مذمت کیوں اتنی مذمت ہے؟ یہ آج تک ہم کیوں کہتے ہیں کہ انسان کو دوبارہ کلمہ پڑھنا پڑتا؟ توجہ سے سنیے گا، وہ جو پیغمبر کو میدان میں چھوڑ کے بھاگ رہا، یا نبی یا امام کو بھی، چاہے مولا کائنات کو، مولا حسن کو، مولا حسین کو، یا 12ویں امام کو، جو چھوڑ کے چلا جائے، وہ یہ کہہ رہا ہے یہ مارے جائیں تو مارے جائیں، میری جان بچ جائے۔ اب پہنچی بات؟ بھائی بات پہنچی ہے یا نہیں پہنچی؟ اور وضاحت کروں یا آگے بڑھ جاؤں؟ بھاگنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ اگر پیغمبر کو کچھ ہوتا ہے تو ہو جائے، مجھے کچھ نہ ہو، امام کو کچھ ہوتا ہے تو ہو جائے، مجھے کچھ نہ ہو۔ عزیزان گرامی، پیغمبر کی حدیث ہے، اور یہ تمام میرے مسلمان بھائی اس کو پڑھتے ہیں، ٹی وی سے بھی پڑھتے ہیں، میں نے ہمارے سے بھی زیادہ ان کے چینلوں سے سنی ہے۔ وہ ہمارے بھائی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ تم میں سے کوئی بھی تب تک مسلمان نہیں ہے جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ سے، اس کی جان سے، اس کی اولاد سے زیادہ عزیز نہ ہو۔ اگر پیغمبر ہمیں ہماری جان سے، ہمارے ماں باپ سے، ہماری اولاد سے زیادہ عزیز ہوں، تبھی انسان کہے گا میری جان قربان پیغمبر کی باقی رہے، میری جان قربان امام کی جان سلامت رہے۔ کربلا میں مجھے تیر لگتا ہے تو لگ جائے، امام کو کچھ نہ ہو۔ اسی لیے مولا حسین نے پہلے کہا تم چلے جاؤ، آخر میں لڑوں گا، کیونکہ جانتے تھے یہ 72 وہ ہیں جو مارے جائیں گے، مجھے کچھ نہیں ہونے دیں گے۔ توجہ فرما رہے ہیں جانے گرامی؟ میری باتیں بری تو محسوس نہیں ہو رہی ہیں؟ جانے گرامی، شجاعت چاہیے امام کے لیے، قربانی دینے کے لیے۔ معصوم کے لیے انسان جو قربانی تب دیتا ہے جب وہ اتنا ایمان رکھتا ہو، میری جان جاتی ہے تو چلی جائے، پیغمبر کو کچھ نہ ہو۔